یہ جو نماز تو بے شک ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پڑھ رہے ہیں، اس کی نعمت ہے، فضل و کرم ہے اس کا، لیکن کس طرح پڑھ رہے ہیں کہ جو اس کے آداب ہیں، اس کے جو شرائط ہیں، عمل کے شرائط، عمل کے آداب، اس کی طرف توجہ نہیں، اس کا دھیان نہیں، اس کی فکر نہیں، وہ اوصاف جو عمل کے اندر بذاتی ہی مقصود ہیں ان کو حاصل کرنے کی فکر اور ان سے محروم رہنے کا افسوس نہیں۔ ایک عادت ہے، بن گئی ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، چلے گئے جا کے، بس ایک مشین شروع ہو گئی چلنی اور وہ سوئچ آن ہو گیا اور اللہ اکبر کہہ کر، نہ اس بات کی فکر ہے کہ جو آداب اور سنن ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، صحیح طرح کا قیام ہو، صحیح طرح کا رکوع ہو، صحیح طرح کا سجدہ ہو، صحیح طرح کا قعدہ ہو، نہ تو اس کا اہتمام، جیسا بس ہاتھ اٹھا دیے، جیسا سمجھ میں آ گیا کسی کے، یہ دیکھے بغیر کہ سنت طریقہ کیا ہے ہاتھ اٹھانے کا، یہ دیکھے بغیر کہ قیام میں کس طرح کھڑا ہونا چاہیے، نظریں کہاں ہونی چاہیے، کبھی نظر آگے کھڑے ہیں اور کبھی ہاتھ ہلا رہے ہیں، کبھی پاؤں ہلا رہے ہیں، حرکت۔ قرآن کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، کس طرح کہ قانتین یعنی سکون کی حالت میں کھڑے ہو۔ تو نماز میں بلا وجہ حرکت کرنا، ہر جسم کو حرکت دینا، یہ قنوت کے خلاف ہے، اور بعض مرتبہ نمازی فاسد ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کثرت سے دیکھتا ہوں نمازوں کے اندر کہ لوگ جو ہیں نماز کے دوران دونوں ہاتھوں سے ٹوپی درست کر لی، دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر لیا، دونوں ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی یہ کام کرے تو نمازی فاسد ہو جاتی ہے، نمازی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ آدمی نماز کے اندر کوئی ایسا عمل کرے کہ دیکھنے والے کو یہ شبہ ہو جائے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی بھی ایسا عمل کرے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا دونوں ہاتھوں سے، میں نے کثرت سے نظر آتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لوگ اپنے داڑھی کو ہاتھ لگا رہے ہیں، سر کو ہاتھ لگا رہے ہیں، یا اپنے کپڑوں کو درست کر رہے ہیں، اس سے تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک اگر کرنا ہو، کوئی ضرورت پیش آئے بہت ضروری، تو زیادہ سے زیادہ ایک ہاتھ کو استعمال کر کے وہ ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ کھجلی لگ گئی مثلا تو کھجانے کے لیے ایک ہاتھ استعمال ہو سکتا ہے، دو ہاتھوں سے اگر کھجاؤ گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور یہ بھی فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ایک ہاتھ سے بھی عمل کوئی کرے نا تو بلا عذر اگر ایک رکن میں 3 مرتبہ کوئی عمل اس طرح کا کر لیا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے بلا عذر، اگر اس طرح ایک رکن میں یعنی قیام میں مثلا 3 مرتبہ کر لیا، سجدے میں 3 مرتبہ کر لیا تو اس سے بھی فاسد ہو جاتی۔ تو اس کا اہتمام نہیں کہ قوموا للہ قانتین پر عمل ہو کہ آدمی سکون کے ساتھ کھڑا ہو، اس میں حرکت نہ ہو، جسم حرکت نہ کرے، ہاتھ پاؤں حرکت نہ کریں، اس طرح ہاتھ اس جگہ بندھے ہوں جہاں پر بندھنے چاہیے، اس طرح بندھے ہوں جیسے بندھنے چاہیے، جو سنت کا طریقہ ہے، اس کی طرف دھیان نہیں۔ نماز بے شک پڑھ لی، لیکن اچھے خاصے پڑھے لکھے بلکہ فارغ التحصیل علماء کو بھی بسا اوقات اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا کہ نماز کی ساری سنتوں کی پابندی ہو جائے نماز میں۔ ہم جو سب سے پہلی کتاب پڑھتے ہیں فقہ کی نور الایضاح، اس میں نماز کی 52 سنتیں لکھی ہوئی ہیں، 52 سنتیں ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ ٹھیک سے ادا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، پوچھ لو کسی بھی ایسے شخص سے جس نے پورا درس نظامی پڑھ لی، لیکن وہ 52 سنتیں یاد ہیں اور واقعتاً ان کے اوپر عمل ہو رہا ہے، اس کا دھیان نہیں آتا۔ تو خرابی یہ نہیں ہے کہ مزہ نہیں آ رہا، خرابی یہ ہے کہ عمل جس طرح ہونا چاہیے ویسے کرنے کا اہتمام نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ اور خاص طور سے اللہ بچائے ہم جیسے جو نام کے مولوی ہیں تو ان کو دل میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ ارے بھائی سنت ہی تو ہے، فرض واجب تو نہیں، جو فرض واجب ہو تو اگر آدمی اس کو چھوڑے گا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن سنت اگر چھوڑ دی تو نماز تو ہو جائے گی، کچی پکی صحیح، یہ دماغ میں الٹی بات آ جاتی ہے۔ یا آداب کے بارے میں خاص طور پر کہ چلو آداب کے ترک پر تو کوئی گناہ ہی نہیں، کوئی ملامت ہی نہیں، اس واسطے کیا ضرورت ہے اس کا اہتمام کرنے کی۔ یہ ناقدری ہوتی ہے جس کی وجہ سے نمازیں ناقص ہو رہی ہیں۔ نماز جو اعظم العبادات ہے، افضل العبادات ہے، اہم العبادات ہے، اس کی طرف سے اتنی بے توجہی، اتنی بے التفاتی کہ بس جس طرح لسٹم پسٹم جی میں آیا کر گزرے، تو اپنے جسم کو اس طرح نہیں رکھا جس طرح
رکھنا چاہیے تھا. روز دیکھتا ہوں نماز کے اندر جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو قاعدے میں بیٹھنے کے لیے جو مسنون طریقہ ہے کہ آدمی جو ہے بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے، دائیں پاؤں کھڑا کرے اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، تو سامنے کی طرف نظر آتا ہے کہ اکثر و بیشتر یوں ایک دوسرے پاؤں پر اس طرح رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی دھیان ہی نہیں، اس لیے کہ اہتمام نہیں، اتباع سنت کا اہتمام نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کام کا کرنے کا اہتمام نہیں. تو خرابی وہاں نہیں کہ مزہ نہیں آ رہا، خرابی یہاں ہے کہ جو طریقہ ہے اس طرح نماز نہیں کا اہتمام نہیں ہو رہا. اگر آدمی ٹھیک سنت کے مطابق نماز ادا کرے تو خشوع حاصل کرنے کی آدھی منزل طے ہو جاتی ہے. یہ جو لوگوں کو اکثر و بیشتر شکایت ہوتی ہے، شکوہ ہوتا ہے، لوگ اس کا رونا رویا کرتے ہیں، ہم سبھی روتے ہیں کہ بھئی نماز میں ادھر کے خیالات ادھر کے خیالات دنیا بھر کے خیالات آتے ہیں اور خشوع حاصل نہیں ہوتا. یہ خشوع کے نہ ہونے کی شکایت تقریباً 100% ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ خشوع نہیں ہوتا. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی منزل اس کی جو ہے وہ نماز کے افعال کو ٹھیک سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ پہلی منزل ہے. اگر یہ پہلی منزل سر ہو جائے تو آدھا راستہ خشوع کا طے ہو گیا.